بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے صفات لازمہ متضادہ کے تیسرے جوڑے استعلاء اور استفعال کے تتمہ کے طور پہ لام اور را کی تفخیم اور ترقیق کو بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم صفات لازمہ متضادہ کے چھوٹے جوڑے کی دو صفات اطباق اور انفتاح کو بیان کریں گے۔ چھوٹے جوڑے کی پہلی صفت اطباق ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو مطبقہ یا مطبقہ کہتے ہیں۔ دونوں طرح کہنا ٹھیک ہے۔ یہ مطبقۃ عندها اللسان والحنک سے ماخوذ ہے، یعنی چونکہ ان حروف کے پڑھتے وقت زبان اور تالو مل جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو مطبقہ کہا جاتا ہے۔ اطباق کا لغوی معنی ہے چمٹنا، ملنا، کسی چیز کو ڈھانپنا یا بند کرنا، اور مجودین کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی اکثر حصہ آواز سمیت اوپر کے تالو سے مل جاتا ہے اور اسے ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف اعلیٰ درجے کے پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب زبان کا درمیانی اکثر حصہ آواز سمیت اوپر کے تالو سے ملے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ حروف اعلیٰ درجے کے پر ہو جائیں گے۔ حروف مطبقہ چار ہیں: صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ان کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلنا فی قوم لوط، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ما لهم من محیص، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض۔ پہلی مثال میں حروف مطبقہ میں سے طا اور دوسری مثال میں حروف مطبقہ میں سے ظا کا وقوع ہوا ہے۔ تیسری مثال میں حروف مطبقہ میں سے صاد، جبکہ چوتھی مثال میں حروف مطبقہ میں سے ضاد کا وقوع ہوا ہے۔ یہ حروف مطبقہ کی مثالیں ہیں۔ فائدہ: صفت اطباق اور صفت استعلاء میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ صفت اطباق یہ خاص مطلق ہے اور صفت استعلاء یہ عام مطلق ہے، یعنی جن حروف میں اطباق کی صفت ہو ان میں استعلاء کا پایا جانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا عکس ضروری نہیں، یعنی جن حروف میں استعلاء کی صفت ہو ان میں اطباق کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اطباق چونکہ یہ خاص مطلق ہے اور خاص کا وجود یہ عام کے وجود کو مستلزم ہوتا ہے، البتہ عام کا وجود وہ خاص کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا انسان خاص ہے اور حیوان عام ہے، انسان کا وجود وہ حیوان کے وجود کو مستلزم ہے، انسان کا وجود بغیر حیوان کے نہیں ہو سکتا۔ البتہ حیوان کا وجود وہ انسان کے وجود کو مستلزم نہیں ہے، اس لیے کہ حیوان کے اور بھی افراد ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جن حروف کی ادائیگی میں زبان کے بیچ کا اکثر حصہ تالو سے منطبق ہوتا ہے ان میں زبان کی جڑ بھی لازماً تالو کی طرف بلند ہوگی۔ البتہ جن حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ زبان کا بیچ بھی تالو کے ساتھ منطبق ہو۔ تو حروف مطبقہ میں زبان کا بیچ اور زبان کی جڑ دونوں تالو کے ساتھ لگتی ہے، اس لیے مطبقہ مستعلیہ یہ منفتحہ مستعلیہ کے مقابلے میں زیادہ پر پڑے جاتے ہیں۔ منفتحہ مستعلیہ میں صرف زبان کی جڑ تالو کے ساتھ لگتی ہے، یہ بھی پر ہوتے ہیں، البتہ ان کی تفخیم مطبقہ مستعلیہ کی تفخیم سے کم ہوتی ہے۔ جیسے ظاہر میں وا کی تفخیم غالب کی غین سے زیادہ ہے، اسی طرح صابر میں کاف کی تفخیم خالد کی خا سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وا اور صاد میں زبان کی جڑ کے ساتھ زبان کا بیچ بھی تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، البتہ غین اور خا جو کہ منفتحہ مستعلیہ میں سے ہیں ان میں صرف زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے عرض کیا کہ مطبقہ مستعلیہ کی تفخیم یہ منفتحہ مستعلیہ کی تفخیم سے زیادہ ہے۔ اس بات کو خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ اشکال: حروف شجریہ یعنی جیم شین یا میں بھی تو زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملتا ہے، تو پھر آپ نے ان تینوں حروف کو مطبقہ میں سے شمار کیوں نہیں کیا؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حروف شجریہ میں زبان کا بیچ جو اوپر کے تالو کی طرف بلند ہوتا ہے وہ ان کے مخرج کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اطباق کا تعلق صفات سے ہے نہ کہ مخارج سے۔
نیز اطباق میں زبان کے بیچ کا اکثر حصہ اوپر کے تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، جبکہ حروف شجریہ میں زبان کے بیچ کا کچھ حصہ تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، اور حروف مطبقہ کی ادائیگی کے وقت زبان کے بیچ کے ساتھ ساتھ زبان کی جڑ بھی اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، اس لیے کہ اطباق کی تعریف میں زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا بھی ملحوظ ہے، جیسے کہ بیان ہوا، اور مذکورہ تینوں باتیں حروف شجریہ میں مفقود ہونے کی وجہ سے ان کو مطبقہ میں سے شمار نہیں کیا گیا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیں۔ چھوٹے جوڑے کی دوسری صفت انفتاح ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ انفتاح کا لغوی معنی ہے کھلنا، جدا ہونا، اور مجودین کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کے بیچ کا اکثر حصہ تالو سے جدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بالکل باریک ادا ہوتے ہیں۔ فائدہ: انفتاح صفت استعلاء و استفعال دونوں ہی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ 29 حروف تہجی میں سے 4 حروف یعنی صاد، ضاد، طاء اور ظاء میں صفت اطباق و استعلاء ہے، لہٰذا یہ حروف تو خوب پر پڑے جائیں گے، ان کو مطبقہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ باقی 25 میں سے 3 حروف یعنی غین، خاء اور قاف میں صفت انفتاح کے ساتھ صفت استعلاء ہے، یعنی یہ 3 حروف منفتحہ مستعلیہ ہیں، اس لیے ان کو بھی پر پڑا جائے گا، البتہ ان کی تفخیم مطبقہ مستعلیہ کے مقابلے میں کم ہے، جیسے کہ بیان ہوا۔ اس کے علاوہ جو 22 حروف ہیں ان میں صفت انفتاح کے ساتھ صفت استفعال ہے، یعنی یہ حروف منفتحہ مستفعلہ ہیں، اس لیے یہ بالکل باریک پڑے جائیں گے۔ حروف مستفعلہ منفتحہ یہ ہیں: الف با، تا ثا، جیم حا، دال ذال، را زا، سین شین، عین فا، کاف لام، میم نون، واو ہا حمزہ اور یا۔ یہ 22 حروف جو ہیں یہ منفتحہ کے ہیں، یہ باریک پڑے جائیں گے۔ الحمدللہ صفات لازمہ متضادہ کے چھوٹے جوڑوں کی دونوں صفات اطباق اور انفتاح کا بیان یہاں مکمل ہوا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔